میرے آقا سے ہو کہاں، میرے آقا سے ہو کہاں، آقا سے ہو کہاں، میرے آقا سے ہو کہاں۔ کئی مناظر ہیں جو انشاءاللہ عرض کریں گے، ابھی ایک منظر آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ مدائن عباس نہیں گئے، اور ہوا یہ کہ جب گفتگو ہوئی تو ایک کم وقت نے اپنی چھڑی کی نوک کو زہر میں بجھایا تھا، اور بات کرتے کرتے اس چھڑی کی نوک کو امام حسن کے انگوٹھے پر رکھ کے زور سے دبایا۔ اتنا گہرا زخم ہوا، اور چونکہ اس میں زہر تھا تڑپ گئے امام حسن۔ جس وقت مدینے لایا گیا امام حسن کو، جناب مختار کے والد امام حسن کو اپنے لے گئے کوفے، اور وہاں کوفے میں علاج ہوا اس زخم کا، اور جب ٹھیک ہو کر مدینے آئے اور یہ بات مدینے میں عام ہوئی، بس اتنا پوچھا عباس نے کسی صحابی حسن سے، نام معلوم ہے؟ نام معلوم ہے؟ 18 سال کے ہیں عباس اس وقت، کسی صحابی نے نام بتا دیا، بس عباس نکلے تیار ہو، زرہ بختر پہنا، سر پہ خود رکھا، کمر میں تلوار لگائی، مرتجس پہ سوار ہوئے، مڑ کے نہیں دیکھا پھر مدینے کو، اتنی تیز گھوڑا چلا کہ کوفے کے دارالامارہ کے دروازے پر جا کے عباس نے تنہا مرتجس کو روکا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، گزرنے والوں سے پوچھا فلاں شخص کو جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا یہ اس وقت آپ کو فلاں بازار میں ملے گا۔ عباس نے رخ کیا، پہنچے، للکارا، آواز کی کہ تو نے میرے بھائی کو زخمی کیا، اگر دل میں حسرت ہے تو عباس پہ وار کر۔ سمجھ گیا، اس لیے کہ صفین میں عباس کو دیکھ چکا تھا، جسم لرزنے لگا، جان بچانے کے لیے تلوار نکال کے عباس پہ وار کیا، عباس نے وار کو رد کیا، اور اب دوسرا وار عباس کا تھا، دور سر گرا، گھوڑے سے اترے، لاش کی طرف نہیں دیکھا، سر کو اٹھایا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، دوسرے ہاتھ میں تلوار، جس تیزی سے آئے تھے مدینے سے کوفے اتنی ہی تیزی سے واپس ہوئے، اور آ کر امام حسن کے دروازے پہ گھوڑے کو روکا، دروازہ کھلا، عباس قیس کے عالم میں بھائی کے سامنے آئے، آتے ہی امام حسن کے قدموں پہ سر ڈال دیا، سر جھکا کے کھڑے ہو۔ 18 سال کا جوان بھائی سر کو ڈال کے سر سے پیر تک عباس کو دیکھا۔ پتا ہے کیا کیا حسن؟ آپ کو پتا ہے کیا کیا حسن؟ دوڑے، دوڑ کے دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈالی، اور ڈال کر پیشانی کو چوم کے کہنے لگے عباس یوں ہی حسین کی نصرت کرو گے نا؟ ابھی مصائب پہ نہیں آیا، یوں ہی میرے بھائی حسین کی نصرت کرو گے نا؟ 2 قطرے عباس کے ٹپکے، کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا، پیار تھا کہ چھلکا پڑتا تھا۔ کیسے بتاؤں میں آپ کو، میں دل نکال کے آپ کو نہیں دکھا سکتا، جو موضوع ہے اس کے لیے مجھے پورا وقت چاہیے تھا لیکن نہیں ملا، لیکن موضوع آج ہی کامل ہو جائے گا، اس لیے کہ اب میری ہمت نہیں کہ میں اس کو پھر چھیڑوں کل کے لیے۔ مدینے جو حسن آئے، بنی امیہ نے اتنا عاجز کیا آپ کے امام کو کہ گھر سے نکلے، چاروں طرف سے ایسی باتیں ہوں کہ دل حسن کا چھلنی ہو جاتا۔ تاریخوں نے لکھا ہے، علماء نے، عرفاء نے، کہ 10 سال میں حسن کا جگر چھلنی ہو گیا،
صرف باتوں سے 10 سال خون جگر پیا ہے حسن نے، وہ ٹکڑے بعد میں جگر کے ہوئے۔ چاروں طرف سے چھتوں پہ چڑھ کے بنی امیہ حسن کے گھر میں پتھر پھینکتے، واہ رے صبر حسن کا۔ اسی لیے مشہور ہے صبر حسن خلق حسن۔ اور جب بہت پریشان ہو جاتے، اس لمحے کے لیے یہ چند جملے آپ کو سنائے تھے، اس منزل تک آپ کے ذہن کو لانے۔ جب بہت پریشان ہو جاتے، حجرے سے نکل کے صدر دروازے پہ آتے، آواز دیتے، کون ہے باہر؟ آواز آتی، مولا میں ہوں قمبر۔ قمبر ذرا جلدی جاؤ، میرے عباس کو بلا۔ اسد تمہارے بھائی کی مجلس ہے نا؟ میں 2 بھائیوں کا حال سنا رہا ہوں، اولین و آخرین میں ایسی محبت نہیں ملے گی۔ حسین اور عباس کی محبت تو سنی ہے نا آپ نے، میں کچھ اور سنا رہا ہوں۔ ایک بھائی اور بھی تو ہے نا عباس کا، عباس کو بلا لو۔ قمبر کی آواز، بھائی بلاتے ہیں، اس طرح آتے عباس، ہوا کے پر لگ گئے ہیں عباس، بھائی نے مجھے بلایا، امام نے مجھے بلایا، اور آتے ایک شیر چوڑے سینے والا، اور بس عباس کی نظر پڑتی، سر جھکائے حسن خاموش بیٹھے، عباس کا دل کٹ کے رہ جاتا، اس لیے کہ اذن نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہے ہو، اذن نہیں تھا۔ جیسے ہی حسن کو احساس ہوتا، عباس آ گئے، اٹھتے، دوڑ کے سینے سے لپٹاتے، پیشانی کو بوسہ دیتے، اور بس اتنا کہتے، آ گئے عباس، اچھا بیٹھو میرے سامنے بیٹھو۔ عباس بیٹھ جاتے، کچھ دیر عباس کو دیکھتے رہتے، اور اس کے بعد کہتے، عباس تمہیں پتہ ہے میں نے کیوں بلایا ہے؟ تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں بلایا؟ اے عباس، تم جب آ جاتے ہو تو میں سارے غموں کو بھول جاتا ہوں۔ تم آ گئے، حسن خوش ہو گیا۔ عباس ہم تمہیں دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، ہم سارے غموں کو بھول جاتے ہیں۔ عباس، ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے تمہارے آنے سے، ہمارے دل کی کلی کھل جاتی ہے تمہارے آنے سے۔ تم آ گئے، کچھ دیر میرے پاس بیٹھو۔ اس پورے بیان میں ایک طرفہ محبت دیکھی نا تم نے، صرف حسن کا اظہار محبت دیکھا، ابھی تک عباس کو بولتے دیکھا؟ جب حسن کی محبت کا یہ عالم ہوگا تو ذرا سوچو کہ عباس کیا یہ نہیں چاہیں گے میں اپنا کلیجہ نکال کے حسن کے لیے رکھ دوں؟ شاید ان جملوں کی قدر کر سکو، شاید قدر کر سکو، ابھی جنازہ قبر نبی تک پہنچا نہیں تھا، چلے کہ عباس نے ایک بار تلوار نکالی اور جنازے کے بھائی کے سامنے آئے کہ کس کی مجال ہے؟ جو علی کے شیر کو روک سکے؟ کیا عباس کو حسن کی ساری محبتیں نہیں یاد آ گئی ہوگی؟ مگر ہائے، کسی کا ہاتھ عباس کے سینے پر آیا، عباس، عباس، میں حسین ہوں، تلوار میں آپ میں چلے۔ بے مکھنا ہے اور بے چادر رہتی ہے بی بی زینب رو کر، اے شیر کارواں
میرے آقا سے ہو کہاں. آل نبی اور شام کا رستا کوئی نہیں، زینب کا سہارا آقا سے ہو